یہ جناب قائد مسلم کانفرنس سے پہلے نعرے لگاؤں گا، اس ترتیب کے ساتھ نعروں کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، اسلام، پاکستان، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس، مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان، سردار عتیق احمد خان، کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا مسلح افواج پاکستان۔ نعرہ صلی علی رسول الکریم۔ صدر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس اور اس سالانہ کنونشن کے صدر مرزا محمد شفیق زرال صاحب ایڈوکیٹ، چیئرمین استقبالیہ سردار عبدالرشید صاحب چغتائی، اکابرین مسلم کانفرنس، کارکنان مسلم کانفرنس، یوتھ ونگ اور ایم ایس ایف کے کارکنان، باغ سے، مظفر آباد سے، راولپنڈی اور اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندگان، ٹریڈرز کے نمائندگان، وکلاء کے نمائندگان، انجمن شہریہ کے نمائندگان، ہماری دوسری سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے انتہائی معزز اور محترم مہمان مبصرین جو یہاں تشریف لائے، انتظامیہ کے اراکین، میں آپ سب خواتین و حضرات کا اور اس اجتماع میں شریک تمام مرد و زن کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے آج جموں اور کشمیر مسلم کانفرنس کو 87 بہاریں دیکھنا نصیب کی۔ یہ 87 سال پورا ہونے پر اس کنونشن کا انعقاد کرنے کے لیے جب انتظامات کا فیصلہ ہوا تو سردار عبدالرشید چغتائی ایڈوکیٹ، چیئرمین مجلس استقبالیہ سردار جاوید خلیل عباسی، میجر ریٹائر سردار رسول اللہ خان، سید خالد امیر گردیزی ایڈوکیٹ، راجہ محمد یاسین خان، سردار محمد صغیر خان چغتائی، سردار مختار احمد خان، سردار شجاع منگول ایڈوکیٹ، راجہ ذکی جبار ایڈوکیٹ، سردار واجد بن عارف ایڈوکیٹ، ہارون آزاد، سردار ظفر اقبال عباسی، سردار شوکت شریف اور ان کے ساتھیوں کی مختلف کمیٹیز کی صورت میں ڈیوٹی لگی۔ آج ان ساری کمیٹیز کے چیئرمین صاحبان کو، سیکرٹری صاحبان کو، ان کے اراکین کو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اہلیان باغ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کے تعاون کا شکریہ ادا کر سکوں۔ آپ نے زندگی کے ہر شعبے سے، باغ کے پریس کلب نے، بار ایسوسی ایشن نے، کالج کی انتظامیہ نے، ٹرانسپورٹرز کی یونین نے، اڈا مالکان نے، انجمن تاجران باغ نے، انجمن شہریہ باغ نے، باغ کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے، آزاد کشمیر حکومت اور اس کی انتظامیہ نے، خود وزیر اعظم آزاد کشمیر نے، باغ سے حکومت آزاد کشمیر کے وزیر سردار میر اکبر خان صاحب نے، سردار قمر زمان خان صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما جنہوں نے اپنا ذاتی ریسٹ ہاؤس میرے مہمانوں کے لیے اپنی طرف سے دیا، ان کا، ضلع انتظامیہ کا اور باغ بلدیہ اور محکمہ جنگلات کے لوگوں کا میں دل کی عطا گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح مسلم کانفرنس کی سوشل میڈیا ٹیم، مرکزی سیکریٹریٹ کی ٹیم، سردار محمد الطاف خان صاحب بیمار ہیں، راجہ محمد لطیف حضرت صاحب ہیں، سردار افتخار رشید چغتائی ہے، راجہ عبد الجبار خان ہے، سردار واجد بن عارف ایڈوکیٹ، کیپٹن ریٹائرڈ
اظہر حسین، سردار اشفاق احمد خان، سردار اجمل نکیالوی، رانا غلام حسین، سردار کلیم ارباب، راجہ محمد اقبال خان، چودھری محمد اعظم، چودھری محمد ساجد، سید مشتاق حسین شاہ اور محمد ریاض الحق، ان تمام لوگوں کا بھی، سوشل میڈیا ٹیم کا بھی میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے اس کنونشن میں برطانیہ سے خصوصی دعوت پر راجہ محمد اسحاق صابر صاحب، راجہ زیارب خان صاحب اور سردار امجد خان صاحب خاص طور پر اس کنونشن میں شرکت کے لیے برطانیہ سے چودھری جمیل تبسم صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح قطر سے سردار افتخار عباسی صاحب اور ان کے ساتھی، سعودی عرب میں ہمارے محترم راجہ زرین خان اور ان کے ساتھی، ان سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان اسمبلی آف مسلم یوتھ کے محترم اقبال ڈار صاحب بہت سینئر نظریاتی رہنما اور سیاسی قداور شخصیت ہے پاکستان میں، اور میں جہانگیر صاحب ایڈوکیٹ اور ان کے ساتھیوں کو میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر میرے اپنے پیرخانے سے کاکا جی ہاؤس سے محدود الحسن صاحب، صاحبزادہ ضیاء الحسن صاحب، اور صوبہ شریف سے صاحبزادہ پیر بشیر صاحب اور صاحبزادگان تشریف رکھتے ہیں۔ ان سب کا دل کی گہرائی سے میں نافع گیلانی صاحب اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات محترم، میں باغ کے جن طبقات کا ذکر کیا اور جن کا نہیں کیا، اس طرح کی مربت اور اس طرح کی محبت کا رویہ میں نے سیاست میں آج تک نہیں دیکھا۔ باغ کے انجمن تاجران ہو، باغ کی بار ایسوسی ایشن ہو، باغ کی پیپلز پارٹی ہو، باغ کی جماعت اسلامی ہو، باغ کی جے کے پیپلز پارٹی ہو، باغ کی دوسری تنظیمیں ہوں، مذہبی اور سیاسی تنظیمیں، جے یو پی ہو، جے یو آئی آزاد کشمیر ہو، میں ان سب نے اپنے پروگرامات ملتوی کیے۔ وزیر اعظم نے دورہ باغ ملتوی کیا، پی ٹی آئی کے لیڈر نے اپنا دورہ ملتوی کیا، ان کو کہا گیا کہ مسلم کانفرنس کے کنونشن کے بعد آپ کو ریسیو کریں گے۔ یہ جذبہ 30 سال سے زائد کی سیاست میں پاکستان کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں اور جنوب ایشیائی ممالک میں، ہندوستان کے علاوہ میں چلا پھرا ہوں، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ تمام کے تمام طبقات نے کشمیر بنے اور پاکستان کنونشن کی تائید و حمایت کی ہو اور اس کا ساتھ دیا ہو۔ اس پر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، قرآن تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں آگے چل کر اور دوست احباب کا شکریہ بھی مجھے ادا کرنا ہے۔ یہاں ہماری اس محفل میں ہماری پارلیمانی سیاست کے شاہسوار، مسلم کانفرنس کے عظیم مرکزی رہنما اور پوری ریاست جموں و کشمیر میں لگاتار 7 مرتبہ الیکٹ ہونے والے منفرد شخص ملک محمد نواز صاحب ایک عظیم الشان قافلے کی صورت میں یہاں سویرے نماز پڑھ کے کوٹلی سے چلے ہیں، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ یہاں مجاہد جبل کے انتہائی تیرینہ ساتھی سردار الطاف حسین خان صاحب پلندری سے، یہ جب میں کہہ دوں گا مجاہد جبل کے پرانے ساتھی، تو نوجوانوں آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ دھلائی کیا چیز ہوتی ہے، پدر کیمپ کیا چیز ہے، ایف ایس ایف کیا چیز ہے، بھٹو صاحب کا دور کیا چیز ہے، فیلڈ مارشل کا دور کیا چیز ہے۔ آپ کو ان باتوں کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یہ ان پرانے ساتھیوں میں سردار الطاف حسین صاحب، سردار عبدالرشید چغتائی صاحب، سردار منیر افسر خان صاحب آج بیمار ہیں، منیر افسر خان صاحب، اور چناری سے سید غلام نبی شاہ صاحب بیٹھے ہیں۔ یہ اس وقت جماعت میں مہمت ترین اور سینئر ترین لوگوں میں ہے، اور سردار الطاف صاحب انتہائی بیماری کے باوجود یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شدید تکلیف کی حالت میں، اور انہوں نے ابھی مجھے سردار عبد الرزاق نے ان کی طرف سے چٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اگلا جو 3 سال کے بعد زندہ رہے تو سالانہ کنونشن ہے، اس کے لیے میرے ذریعے انہوں نے نو منتخب صدر کو دعوت دی ہے کہ اگلا کنونشن جو ہے وہ پلندری کے مقام پر کیا جائے، سدودی کے مقام پر وہ اس کی میزبانی کریں گے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ میں شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ میں نے صدارت چھوڑی ہے، رضاکارانہ طور پر چھوڑی ہے، ایک بہت اچھی رسم ڈالی ہے، کوئی سیاست ترک نہیں کی، ابھی میں ادھر موجود ہوں، لیکن ان سارے ساتھیوں کا اس لیے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں
کہ جن کی قربانیوں کے نتیجے میں، جن کے اخلاص کے نتیجے میں، جن کی محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ایسی جگہ ہوں جہاں ایک ادنا سا کارکن ہوں، مجاہد اول سردار قیوم خان کی جوتیاں سیدھی کرنے والا کارکن ہوں، لیکن چھٹی مرتبہ کامل اتفاق رائے سے صدر منتخب ہونے کے باوجود صدارت کو الوداع کہا، خدا حافظ کہا اور مجاہد اول کے ایک جان نثار کے سپرد کر دی اور ان کو اس فریضے پر بٹھا دی۔ شکریہ ادا کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ میری سیاست میں جہاں دوست میرے کام آئے، مخلص اور غریب کارکن کام آئے، کوئی الیکٹیبل چلا گیا ہوگا، کوئی وزیر چلا گیا ہوگا، کوئی مشیر چلا گیا ہوگا، کسی الیکٹیبل کی وجہ سے میں سیاست میں نہیں آیا، کسی وزیر کی وجہ سے نہیں آیا، کسی پجیرے والے کی وجہ سے نہیں آیا، کسی کروڑ پتی والے کی وجہ سے نہیں آیا، ان غریب کارکنوں کی وجہ سے آیا ہوں جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں دھوپ اور چھاؤں میں۔ اس لیے ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، جن کے جانے سے فرق پڑ سکتا ہے۔ اگر کہیں ملک محمد نواز صاحب نے نیلبٹ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی چلا گیا ہوتا، مجھے بھی بہت پیشکش تھی، بس مجھے تھوڑا سا بے غیرت بننا پڑتا تھا، کہتے ہیں وہ کام میں نہیں کر سکتا۔ یہ بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ تو شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ جہاں میرے ساتھیوں نے میرا ساتھ دیا، جہاں نوجوانوں نے ساتھ دیا، بزرگوں نے میری سرپرستی کی، مظفر آباد میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوا کرتی تھی، پورے مظفر آباد میں شمع ملک جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے والد محترم ملک رام علی کا گھر اور محمد علی کمل صاحب مرحوم کا گھر، دو گھر تھے جن میں ہماری رہنے اور کھانے پینے کا کوئی نہ کوئی انتظام ہوتا تھا، لیکن 80-90% ہم رہائش ہماری شمع ملک کے اس کے والد کے گھر میں، ان کے اس مقام پر ہماری ہوتی تھی۔ یہاں ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے کولیگز میں، جہاں میں نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے، اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک خاتون محترمہ مہر النساء جو مہاجر ہو کر پار سے آئیں، جن کے سسرال ننیال دجال سے 40 کے قریب لوگ شہید ہوئے اس موجودہ تحریک میں، ان کو مسلم کانفرنس نے مجاہد اول نے اپنے دور میں پارٹی کا سیکریٹری جنرل بنایا۔ میں محترمہ مہر النساء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ کئی مردوں سے بڑھ کر اس محترمہ مہر النساء نے ملک کے اندر اور باہر کام کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج یہاں منگبیڑی کیمپ سے لے کے مانک پائیا کیمپ تک تمام مہاجر نمائندگان بیٹھے۔ آج یہاں اس بی بی کا کے چل کے ذکر کروں گا جس کے صرف 4 بچے تھے، 4 کے 4 شہید ہو گئے اسلام اور پاکستان کے لیے، اور وہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، مجھے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ شکریہ، میرے نبی نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی نہ شکر ہے۔ تو جہاں میں نے آپ کا وقت لیا، جہاں میں نے آپ سے پیسے خرچ کروائے، جہاں نوجوانوں کی تعلیم متاثر کروائی، وہاں بہت زیادہ متاثر ہونے والے میرے اپنے بیوی بچے بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے دن اور رات میرا ساتھ دیا۔ اس میں میری مسز، میرے بچے اور میری دونوں بچیاں مسلسل شامل رہی۔ اگر مجھے گھر میں سے سپورٹ نہ ملتی تو میں باہر نکل کر 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے میں سفر نہیں کر سکتا تھا، میں 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے مجھے ایک مخالف رہنما نے رنگ کیا، انہوں نے کہا کوئی پرابلم ہے، کوئی سیاسی پرابلم ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی صحت کا پرابلم ہے؟ میں نے کہا اللہ کا فضل ہے اس وقت تک کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی اندرونی دباؤ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ نے صدارت کس لیے چھوڑی ہے جماعت کی؟ بڑے معروف رہنما ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے۔ کئی سال بعد انہوں نے ٹیلی فون کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجاہد اول نے صدارت چھوڑنے کے بعد کئی مرتبہ جماعت کے صدر بنے، کئی مرتبہ ملک کے صدر بنے، کئی مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب گھر سے لے کے باہر تک ان غریب کارکنوں کا جو مرغیاں اور بکریاں بیچ کر کوٹلی کنونشن میں جا سکتے ہیں، ان کارکنوں کا تعاون بھی حاصل ہے، اللہ کی مہربانی بھی حاصل ہے اور مجاہد اول کا دست شفقت بھی حاصل ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله لا حول ولا قوة الا بالله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله الله اکبر الله اکبر لا الہ الا اللہ اللہ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا للذي بعثه وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں شکریہ ادا کر رہا تھا تو راجہ یعقوب خان صاحب ہمارے لوٹن میں ایک بڑے متحرک اور فعال رہنما ہیں، ان کا بھی میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ راجہ یعقوب خان صاحب جو لوگ ہمارے باہر سے آئے ہوئے ہیں، بشیر رٹی صاحب نے تشریف لانا تھا، وہ کسی مجبوری کی وجہ سے فلائٹ نہیں مل سکی، ورنہ ہمارے برطانیہ کے سابق صدر ہیں، بہت متحرک اور فعال صدر ہیں، اور راجہ اسحاق صابر صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے بھی اب آنا تھا، وہ کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے۔ حضرات محترم، خواتین و حضرات، یہاں میجر ریٹائرڈ ایوب خان صاحب کا ذکر ہو گیا، خادم حسین شہید کا، راجہ شیر زمان شہید کا، راجہ لطیف شہید کا، میاں غلام مرحوم کا، سردار محمد حسین دھڑے کا، میجر سردار نسیم خان صاحب کا، راجہ سبیل خان صاحب مرحوم، سردار خلیل عباسی صاحب، سردار عبدالرؤوف خان صاحب، سردار عبدالغفار خان صاحب، راجہ ایوب خان صاحب مرحوم، چچا میر افضل صاحب اللہ ان کو صحت و برکت دے، اور ابو الطاف صاحب، سردار کابل خان شہید کا، پیر سید علی اثر شاہ صاحب کا، سید حسن شاہ صاحب گردیزی صاحب کا، اور نیلا پڑ کی پہلے اجتماع کے صدر پیر سید شمشاد الدین شاہ صاحب کا، مولانا عبداللہ کفل گڑھی کا، سردار دوست محمد خان کا، ان تمام مقابلین کا ذکر ہو چکا ہے، اور جن کا نہیں بھی ہو چکا ان کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جو زندہ انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے آج حریت قیادت کا جب ذکر کرتے ہیں تو مجھے یہ بات کہنی ہے کہ ہمیں سید علی گیلانی کی گرتی ہوئی صحت پر تشویش ہے، میر واعظ عمر فاروق صاحب اور یاسین ملک صاحب کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی پر شدید احتجاج ہے، شبیر احمد شاہ صاحب 2 سال سے جیل میں ہیں، مجموعی طور پر انہوں نے 30 سال جیل کاٹی ہے، محمد قاسم بگتو جو آسیہ اندرابی کے خامد ہیں، وہ گزشتہ 27 سال سے مسلسل جیل میں، 27 سال سے مسرت عالم صاحب جیل میں ہیں، نعیم احمد خان جیل میں ہیں، یاسمین راجہ، فریدہ بہن جی، نسیمہ انیگر، پروفیسر عبد الغنی بٹ صاحب، دلال غنی لون صاحب، یہ تمام لوگ مشکلات اور پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ مجھے ان تمام حضرات کے بارے میں آج آپ سے بات بھی کرنی ہے، اور یہ کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تحریک کی امیدیں وابستہ ہیں، اور جنہیں ہم کسی صورت میں بھی کسی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ خواتین و حضرات، میں مجلس عاملہ میں ذکر کر رہا تھا اپنے ساتھیوں کی کارکردگی کا، تو میں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جماعت کے 40 سے زائد بورڈ ہیں، ونگز ہیں، لیکن اگر میں نے کوئی 2 بورڈ ان کو پاس مارکس دینے ہوں تو ان میں ایک بورڈ کے چیئرمین راجہ یاسین خان صاحب ہیں، اور دوسرے بورڈ کی چیئرپرسن محترمہ سمیہ ساجد صاحبہ ہے، جو سوشل ویلفیئر ونگ ہمارا اور اس کی آئی ٹی ونگ کی اور سوشل میڈیا کی انچارج ہیں، اور راجہ یاسین خان صاحب پارلیمانی ونگ ہے، جنہوں نے دن رات کوئی بات دیکھے بغیر اپنے فرائض کو پورا کیا۔ میں انہیں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ہم کشمیر کے شہداء کو، میر واعظ مولوی محمد فاروق صاحب کو، مقبول بٹ کو، خواجہ عبد الغنی لون، قاضی نثار، مولانا سعید موسوی، اشفاق مجید وانی، بشارت عباسی، برہان مظفر وانی، سبزوار، معصوم آصفہ اور حبہ نثار، ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ ممبئی کیمپ سے آئی ہوئی شاہی بیگم یہاں آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں،
ان کے 4 ہی بچے تھے اور چاروں بچے اسلام اور پاکستان کے نام پر قربان کر کے وہ آ گئی ہیں۔ آج ہمیں مقبوضہ کشمیر کے حالات پر سنگین تشویش ہے۔ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں عالمی برادری سے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد مسئلہ کشمیر کے حل کا بہترین روڈ میپ ہے۔ پاکستان ہندوستان کے درمیان مذاکرات کی جلد از جلد بحالی ناگزیر ہے۔ ہندوستان کو آبادی کے مراکز سے فوج کو واپس کرنا چاہیے۔ عالمی اداروں کو چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں آمد و رفت کی اجازت دلوائیں، ریلیجس ٹورزم کو بحال کروائیں، مذہبی سیاحتی مقامات پر آسانی سے رسائی دیں، ایکسیس دیں، انہیں ایکسیسیبل بنائیں، انٹرا کشمیر ٹریڈ اینڈ ٹریول میں رکاوٹوں کا خاتمہ کریں، حریت کارفرز کو سیکورٹی فراہم کریں اور حریت کارفرز کو سفری دستاویزات دے کر انہیں چلنے پھرنے کا موقع دیں۔ یہ باتیں ایسے وقت میں ہم کر رہے ہیں کہ جب بی جے پی نے ہندوستان کو 100 سال پیچھے دھکیل دیا ہے اور بی جے پی ہندوستان کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ ہندوستان کو پاکستان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہندوستان کو خطرہ نریندر مودی اور اس کے انتہا پسند ساتھیوں سے ہے۔ فاروق عبداللہ کے بیان کو آپ دیکھیں تو انہوں نے قیام پاکستان کی صداقت کا ثبوت مہیا کر دیا ان کے بیان میں، اور محبوبہ مفتی کا حالیہ بیان ہندوستان کے سیاسی دیوالیہ پن کا نتیجہ ہے۔ آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کی اہمیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلم کانفرنس ریاست جموں و کشمیر کے سیاسی شعور کی پہلی آواز ہے۔ کشمیر کے محاذ پر فکریت میں استحکام بنیادی طور پر قائد اعظم کی کشمیر پالیسی سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ مسلم کانفرنس اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ ریاست جموں و کشمیر ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ اس کی تمام اکائیاں، وہ سری نگر ہو، وادی ہو، جموں ہو، لداخ ہو، گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، یہ ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ اسی طرح پتھر مسجد سری نگر سے شروع ہونے والا جو اعزاز ہے اسے آگے چل کر 1940 سے منٹو پارک میں مولانا غلام احمد جنڈالوی نے جب ہماری نمائندگی کی اور غازی ملت کے گھر میں جب قرارداد علاقہ پاکستان منظور ہوئی، آج ہم اس 87 سال بعد پھر اس قرارداد کی تجدید کرتے ہیں۔ ہم اعلان نیلا بڑھ کی تجدید کرتے ہیں، ہم نظریہ علاقہ پاکستان کی تجدید کرتے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ وابستگی کے عہد کی تجدید کرتے ہیں، ہم مسلح افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا جو مجاہد اول کا اعلان ہے آج اسی تجدید کرتے ہیں اور تائید کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مجاہد اول نے کہا تھا کہ مسلم کانفرنس کا ہر کارکن پاکستان کا بے تنازع سپاہی ہے۔ ہم اس اعادے پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ دشمن مسلح افواج کو ہی پاکستان سمجھتا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جارے فوج میں اور دفاع کرنے والی فوج میں فرق محسوس کریں۔ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے تو لوگ ان باتوں میں خرابی محسوس کرنے لگتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کوئی فیسٹیول ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، کسی بات کو بہانہ بنا کر لوگ بات کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوج ہمارا دفاع کر رہی ہے اور ہم اپنے دفاع کرنے والوں کا بھرپور دفاع کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اسی طرح یہ بات ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کو سی پیک کے اوپر تکلیف ہے، پریشانی ہے، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جسے دہشت گردی کے خلاف کامیاب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اگر یہ بات درست ہے اور اس میں فوج کا کردار نمایاں ہے تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ ساری دنیا پاکستان کے تجربات سے سبق حاصل کرے اور رہنمائی حاصل کرے۔ پاکستان کے سیاستدانوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی لڑائیاں، انتخابی لڑائیاں، جماعتی لڑائیاں، گروہی لڑائیاں، صوبائی تعصبات کی لڑائیاں آزاد کشمیر میں آ کے نہ لڑیں، بلکہ مسئلہ کشمیر پاکستان کے تمام قائدین کی متفقہ تائید و حمایت کا تقاضا کرتا ہے۔ مہربانی کر کے اس بات کا خیال رکھیں اور قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کو پوری طرح یقینی بنانے کی کوشش کریں۔ مسلم کانفرنس کسی صورت اپنے طے شدہ ریاستی تشخص، ریاست کے اندر پاکستانی تشخص، پاکستان کے ساتھ غیر مشروط وابستگی، پاکستان کے ساتھ یکجہتی، افواج پاکستان کے ساتھ ہراول دستے کا کردار، مہاجرین کے دورے ووٹ کا حق، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ مجاہد اول نے ہمیں حکومت اور ریاست کے درمیان فرق کرنا سکھایا ہے، یہ بتایا ہے کہ حکومت غلطی کر سکتی ہے لیکن لوگ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس پر ہمیں اس پیغام پر قائم رہنا ہے، اور یہی پیغام مجاہد اول نے اپنی آخری وصیت میں بھی دیا
آج وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہاں پر 2-3 قراردادیں سردار یاسین خان صاحب نے، سردار رسول اللہ خان صاحب نے، ملک زراعت صاحب ایڈوکیٹ، انہوں نے اپنی قراردادیں چھوڑی ہیں، اور سردار عبد الرازق خان ایڈوکیٹ جنہوں نے کہ ترمیمی مسودہ یہاں پیش کرنا تھا، منظوری لینی تھی، وہ بھی چھوڑی وقت کی کمی کی وجہ سے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ میں خود بھی اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، لیکن یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا تھا، اس بات کا پروپیگنڈا تھا کہ یہ عتیق خان سے صدارت مانگی جا رہی تھی تو اسے نہیں چھوڑی۔ سیاسی کارکنوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایثار کا مظاہرہ کرنا، روایات کو قائم کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانا، قربانی دینا، اصولوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنا، اس ساری بات کے لیے ایک بات ہے، اور سودے بازی کے لیے صدارت چھوڑنا دوسری بات ہے۔ سودے بازی کے لیے میں مسلم کانفرنس کا جوتا بھی کسی کو نہیں دے سکتا اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن اصولوں کے لیے، ملک میں یکجہتی قائم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے، اور ابھی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن ہم نے ایک اصول وضع کر دیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آج لوگ ہماری صفوں میں موجود ہیں، دیکھنے کا چھوٹی سی پارلیمانی پارٹی ہے، ملک نواز صاحب ہیں، سردار صغیر خان صاحب ہیں، سردار مختار عباسی صاحب ہیں، ہم 3-4 لوگ پارلیمانی پارٹی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ابھی آپ نے قاری صاحب کو یہاں سنا، انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ تاریخ میں کئی بار ایسے ہوا کہ تھوڑے لوگوں کو اللہ نے زیادہ لوگوں پر فتح عطا کر دی۔ آپ دیکھیے وقت آئے گا کہ مسلم کانفرنس کے کارکنوں آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا آگے بڑھنے سے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ میں نہیں بھی اسمبلی میں ہوں تو سردار صغیر خان صاحب اور ملک نواز صاحب اور کشمیر کونسل کے اندر سردار مختار عباسی صاحب، آپ سب کی ہماری نمائندگی جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے دل کھول کے کرتے ہیں، اور اس کا مخالفین بھی اعتراف کرتے ہیں۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا، اس بات کا ذکر کیا، تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو، اور پھر مسلم کانفرنس میں کئی لوگ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا پہلے کہ وہ صدر ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات خاص طور پر سیاسی کارکنوں یاد رکھو کہ ہمارے ہاں 2 طرح کے سیاست، پارلیمانی سیاست نے خرابی پیدا کرتی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اقتدار کے لیے اسلام کی طرف، اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اسلام کے بجائے اسلام آباد کی طرف دیکھتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ مرزا شفیق جلال صاحب مجاہد اول کے ان کارکنوں میں ہیں جو اقتدار کے لیے کبھی اسلام آباد کی طرف نہیں دیکھتے، خدا کے فضل و کرم سے، کہ اقتدار اور اختیار اللہ کی ذات دیتی ہے۔ میں نے کبھی ان سے نہیں سنا کہ اسلام آباد میں کون آ گیا ہے، پیپلز پارٹی آ گئی ہے تو کیا بنے گا، عمران خان راضی ہے کہ ناراض ہے، زیادہ 2 گلاس زیادہ پانی پی لے ناراض ہے تو ہمارا کیا بگڑتا ہے، اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی آ گئی ہے، جماعت اسلامی آ گئی ہے، نون لیگ آ گئی ہے، کاف لیگ آ گئی ہے۔ مجھے اس سارے عرصے میں آپ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ مرزا شفیق صاحب کو حکومت میں بھیجا خوش ہوتے نہیں دیکھا، اور مرزا شفیق جلال صاحب کو اپوزیشن میں پریشان ہوتے نہیں دیکھا، اور یہی مجاہد اول کے کارکن کی نشانی ہے۔ اور اس بات کو قائم رکھیے، اگر قائم رکھیں گے تو آپ میں سے کل کوئی دوسرا آدمی اگلے 3 سال کے بعد یہاں صدر ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت تبدیلی ہے، یہ تبدیلی رئیس الوزراء قائد ملت چودھری غلام عباس اور مجاہد اول کے اصولوں کی پاسداری ہے، اور ان روایات کو پابند رکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے وہاں افتخار رشید صاحب نے تقریر کرتے ہوئے پوچھا کہ صدر جذباتی انداز میں کہ صدر مسلم کانفرنس اب کہاں بیٹھا کریں گے جب مجلس عاملہ کا اجلاس ہوگا؟ میں نے کہا کہ صدر مسلم کانفرنس مجلس عاملہ کے کارکنوں کے ساتھ نیچے بیٹھا کریں گے اور مرزا شفیق جلال صاحب اوپر بیٹھا کریں گے۔ کہنے لگے ایسا کیوں ہوگا؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب چودھری غلام عباس صدر مجاہد اول بن گئے تو چودھری غلام عباس نیچے بیٹھتے تھے اور مجاہد اول اوپر بیٹھتے تھے۔ جب میں صدر بن گیا تو مجاہد اول نیچے بیٹھتے تھے اور میں ان کا بیٹا بھی، ان کا کارکن بھی، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے والا شخص بھی، میں اوپر بیٹھتا تھا اور وہ نیچے بیٹھتے تھے۔ اسی طرح میں بھی اس روایت کو زندہ رکھوں گا کہ 9 منتخب صدر اوپر بیٹھیں گے اور میں مجلس عاملہ کے کارکنوں کے ساتھ نیچے بیٹھا کروں گا۔ آج ہمارے ساتھ خواتین کی بھی یہ بڑی تعداد، محترمہ نصرت درانی ابھی پچھلے عرصے میں ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہے مظفر آباد سے۔ بڑی پچھلے الیکشن میں پورے مظفر آباد ڈویژن میں نون لیگ کو کامیاب کرنے میں محترمہ نصرت درانی کا بڑا بنیادی کردار تھا۔ تعلق ان کا ساؤتھ سے ہے، مرزا صاحب کے حلقے سے ہے، لیکن یہ مرزا صاحب کے صدر بننے سے پہلے پیشی ایڈوانس پارٹی کے طور پر ہمارے پاس آگے جب ان کو پتہ لگا
کہ سیاسی اقتدار جو برنالے منتقل ہو رہا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ صدر ہمارا وہاں سے بن رہا ہے تو وہ بھی شامل ہو گئے. پہلے میں ان کو خوش آمدید ان کے ساتھی کو. ابھی چودھری آصف یعقوب صاحب جماعت اسلامی کے ایک مرکزی رہنما ہمارے ساتھ شامل ہوئے، حاجی یوسف صاحب شامل ہوئے، غلام محمد شاہ صاحب اور ان کے باقی ساتھی. میں ان سارے احباب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں. میں اپنی تقریر کو سکپ کر رہا ہوں، وقت کم ہے. میں زیادہ دیر اب آپ لوگوں کو دور جانا ہے، واپس جانا ہے. میں صرف اتنی بات کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی کارکنوں، آج لوگ جو کہ صبح سے 10 بجے سے 10:30 بجے سے یہاں بیٹھے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تاوبٹ سے لے کے بمبر تک اتنی تعداد میں لوگ ہیں کہ سب لوگوں کا ذکر کرنا چستا مشکل ہے. اس لیے میں سارے حضرات کا دل کی گہرائی سے جو تشریف لائے، یہاں پہنچے، خواتین و حضرات ہیں، بزرگ ہیں، سینئر رہنما ہیں، ہمارے سابق ممبران اسمبلی ہیں، سابق وزراء ہیں، ضلعوں کے صدور ہیں، سابق صدور ہیں، ڈویژن صدور ہیں، ہمارے مرکزی رہنما ہیں. میں ان سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو استقامت دے. میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، دعا کرنے سے پہلے آپ سے اس بات کی بھی اجازت چاہتا ہوں کہ جنرل کونسل کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ مسلم کانفرنس کے نو منتخب صدر کو باقی سارے عہدے نامزد کرنے کا اختیار دے دیں. آپ کو اس بات سے اتفاق ہے؟ ابھی میرے ساتھ نعرہ لگائیے اور پھر دعا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر! نعرہ آپ زور سے لگائیں کیونکہ اب اٹھے ہم نے، تو ذرا ہمت کر کے لگائیے نعرہ. نعرہ تکبیر! اسلام، پاکستان. آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس، رئیس الوزراء قائد ملت چودھری غلام عباس، مجاہد اول سردار محمد طویل قیوم خان، تحریک آزادی کشمیر، شہداء آزادی کشمیر، مجاہدین آزادی کشمیر، قائدین حریت کانفرنس، مسلح افواج پاکستان، مسلح افواج پاکستان. کشمیر بنے گا، اس پار رہے گا، سرحد بھی رہے گا، بلوچ رہیں گے، یہ سندھ بھی رہے گا، سرحد بھی رہے گا، پنجاب رہے گا، اس پار رہے گا، اس پار بنے گا، سارے کا سارا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے ہماری ساز کی بیٹھک کو جس طرح آپ نے اپنے رحمت بھیج کر رحمت کا پیغام دیا ہے، اسی طرح ہماری اس بیٹھک کو نیکی اور اچھائی کے طور پر قبول فرما. پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اپنے مشن میں کامیابی عطا فرما. الہ العالمین ہمیں تاریخ کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم رکھ کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین شہداء تحریک آزادی پاکستان اور شہداء کشمیر کی قربانیوں کو قبول فرما. مسلح افواج پاکستان کی قربانیوں کو قبول فرما. افواج پاکستان کی طاقت، صلاحیت اور ان کے اسباب و وسائل میں اضافہ فرما. ہندوستان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. الہ العالمین ہمیں پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. مقبوضہ جموں و کشمیر کو آزادی عطا فرما. برما کے، فلسطین کے، سیریا کے، افغانستان کے، عراق کے، یمن کے، مصر کے اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین آزاد کشمیر کی اندرونی صورتحال کو بہتر فرما. اسے حقیقی معنوں میں بیس کیمپ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مسلم کانفرنس کو اپنے حقیقی معنوں میں مجاہد اول اور رئیس الوزراء کے مشن کے مطابق ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی پیدا فرما. الہ العالمین ہماری غلطی اور کوتاہیوں کو درگزر فرما. ہماری اور ہمارے بڑوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے جو عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ہمیں نزع کی اذیت سے محفوظ فرما. ہمیں قبر کی تنگی اور تنہائی سے محفوظ فرما. علی خان چغتائی صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرما. ہماری سرحدی آبادی کے جو شہداء ان کے درجات کو بلند فرما. الہ العالمین ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.